الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہود کی سازشوں سے باخبر کر رہے ہیں۔ فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب کی شدید خواہش یہ ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ وہ تمہیں واپس لوٹا دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں۔ یعنی یہود اہل کتاب اور مشرکین جب وہ خود ہدایت نہ پا سکے اور وہ ہدایت پر نہ آ سکے تو اب ان کی شدید خواہش یہ ہے کہ تم مسلمان بھی ہدایت پر نہ رہو اور کسی طریقے سے دوبارہ تم بھی کفر اور شرک کی گمراہی کے اندر واپس چلے جاؤ۔ ایمان لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کی حالت میں جانا یہ ارتداد ہے، اس کو مرتد ہونا کہتے ہیں۔ شریعت اسلام میں ایسے شخص کی سزا موت ہے۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی حالت میں جاتا ہے اور اگر اسلامی حکومت قائم ہے تو شریعت اسلامی میں اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا اور اس کے جو شکوک اور شبہات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 3 دن کے اندر اندر اگر اس کے شکوک و شبہات ختم ہو گئے اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا تو ٹھیک، ورنہ پھر اس کی ایسے شخص کی سزا موت ہے۔ ہر شریعت کے اندر، ہر ملک کے اندر باغی کی سزا موت ہی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں آرٹیکل 6 کا بڑا چرچا ہے، وطن سے غداری۔ تو یہ ارتداد گویا کہ دین اسلام سے غداری ہے، شریعت اسلام سے غداری ہے۔ یہ جو خواہش ہے یہ اس زمانے کے یہود کی شدید خواہش تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں رہتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ایمان لا چکے تھے، ان صحابہ کرام کو وہ دوبارہ کفر میں لے جانے کے لیے کوششیں کرتے تھے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے، طرح طرح کی سازشیں کرتے، صبح سے شام تک وہ یہی سوچتے رہتے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہود و نصارہ کی یہی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو جو ہے دوبارہ کفر کی تاریکیوں میں کس طرح لے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے فَتَكُونُونَ سَوَاءٌ، یہ چاہتے ہیں کہ تم برابر ہو جاؤ ان کے، جس طرح وہ گمراہی میں ہیں تم بھی ان کی طرح گمراہی میں چلے جاؤ۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ان کا اس وقت سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے برابر۔ آج کے زمانے کے اندر تو یہ بہت شدت سے جو ہے اپنے اس مشن پر عمل پیرا ہیں۔ ارب ہا کھرب ملینز اور ڈالرز جو ہیں وہ اس کام کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں۔ مستشرقین کی پوری ایک کھیپ ہے جو انہوں نے ہمارے خطے کے اندر سرایت کر دی ہے، جنہیں ریسرچ اسکالرز کہتے ہیں ہم لوگ۔ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بس ایک ہی کام ہے کہ صبح سے شام اسلام کے اوپر اعتراضات کرنا اور اسلامی احکام کو کسی نہ کسی طرح متنازع بنانا، احادیث کا انکار کرنا، شرعی سزاؤں کے اوپر سوالات اٹھا دینا، اور کبھی وراثت کے مسائل پر سوال اٹھا دینا، کبھی عورت کے حقوق کے بارے میں کھڑے ہو جانا۔ یہ صرف اور صرف اس طرح بعض لوگوں نے جو ہے NGOs کے ذریعے سے اس مشن کو اٹھایا ہوا ہے۔
غریب لوگوں کے اندر جا کر کام کرنا، ہیلتھ کے نام پر اور جو ہے تعلیم کے نام پر ان کو جو ہے گمراہی کے اندر بھولے والے مسلمانوں کو کسی طرح گمراہی کرنا، تو یہ ایک ایسی پیشن گوئی ہے قرآن پاک کی جو ان کی دلی خواہش تھی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں خبردار کرنے کے لیے کہا کہ اے مسلمانوں، ان کی شدید خواہش ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے لیے ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے علماء کرام سے وابستہ ہو جائیں، ہم ان سے جڑ جائیں، اور پھر جو ہے قرآن پاک سے ہم وابستہ ہو جائیں، قرآن کی تعلیمات سے ہم وابستہ ہو جائیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہم قرآن پاک کو چھوڑ دیں گے، علماء کرام کی صحبت کو چھوڑ دیں گے، تو پھر ہمیں کوئی نہ کوئی اچک لے گا۔ اس وقت باہر فتنے ہی فتنے ہیں، لہٰذا یہ آیت ہمیں خبردار کر رہی ہے۔ اچھا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی خواہش کیوں ہے؟ یہ کیوں ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایک ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے، اور یہ جدید تعلیم یافتہ لوگ اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہر چیز میں ان کی سازش نظر آتی ہے، کیوں نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے وجہ بیان کر دی کہ یہ تمہیں ایمان اور ہدایت پر کیوں نہیں دیکھ سکتے، یہ دوبارہ تمہیں کفر کی طرف کیوں کھینچنا چاہتے ہیں، یہ کافر تمہیں کیوں بنانا چاہتے ہیں، دوبارہ مرتد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے جی کے اندر جو حسد کی آگ جل رہی ہے، اس حسد کی وجہ سے یہ کرتے ہیں۔ حسد ایک بہت بری بیماری ہے، ایک روح کی بیماری ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت دیں، اور یہ سامنے والا بندہ اس نعمت کو دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے کڑھنا شروع کر دے کہ یہ نعمت اس کو کیوں مل گئی۔ نمبر 2، اور اس نعمت کے زوال کی تمنا کرے، یہ حسد ہے۔ یہ حسد بہت بری بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ شیطان کو حسد ہی ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ ہمیشہ کی گمراہی میں چلا گیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، جو ہے ان کو اپنے بھائی سے حسد ہی ہوا تھا، تو دیکھیں وہ پھر کتنی بڑی گمراہی میں چلے گئے، اپنے بھائی اور اپنے والد کے لیے کتنی بڑی ایذا کا سبب بنے۔ یہ واقعات بھی قرآن پاک کے اندر آتے ہیں۔ تو حسد جو ہے گویا کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر اعتراض ہے۔ حسد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت دی ہے اس کو کیوں دے دی، مجھے کیوں نہیں دی۔ حسد جو حاسد ہوتا ہے وہ اپنی ہی آگ میں جلتا ہے، وہ سامنے والے کو نقصان نہیں کرتا۔ تو جس طرح یہود و نصارہ یہ آج تک اپنی اسی آگ کے اندر جل رہے ہیں، انہوں نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، یہ جو حسد کی آگ میں جلتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا امیہ بن سلت، خدا کو مانتا تھا، توحید کا قائل تھا، قیامت کے دن کا بھی قائل تھا، اور یہ تورات پڑھتا تھا، کبھی انجیل پڑھتا تھا، ہدایت کی طلب کے اندر بڑی فکر مندی میں رہتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو یہ ایک دم حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ مجھے کیوں نبوت نہیں ملی، مجھے نبی بننا چاہیے تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گئی؟ بس یہاں سے یہ گمراہی کی دلدل کے اندر پھنس گیا۔ یہ ہوتا ہے حسد، کہ آدمی اپنی ساری صلاحیتوں کو خود ہی تباہ و برباد کرنے کے لیے اوپر تل جاتا ہے گویا کہ۔ تو حسد من عند انفسہم، جو آدمی کسی کے سے حسد محسوس کرے کہ میرے کو فلاں سے حسد ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے دعائیں کرے، اپنے نیک اعمال اس کو ہبہ کر دے، تو یہ حسد کا علاج ہے۔ حسد کے مقابلے میں ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کو غبطہ عربی زبان میں کہتے ہیں، اردو میں اس کو رشک کہتے ہیں۔ اس حسد میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ آدمی کسی کو کسی نعمت میں دیکھتا ہے تو اس کے زوال کی تمنا نہیں ہوتی، بلکہ یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جاتی، یہ تمنا ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ اس سے یہ زائل ہو جائے۔ یہ تو یہ رشک یہ قابل مذمت نہیں ہے، غبطہ قابل مذمت نہیں ہے، حسد جو ہے یہ قابل مذمت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ حسد یہود و نصارہ کو، مشرکین کو پہلے دن سے مسلمانوں میں تھا کہ ان کو نبوت بنو اسماعیل میں کیوں چلے گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں مل گئی، یہ نبوت ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ تو یہاں سے یہ حسد کے اندر مبتلا ہو گئے، اور یہ حسد ہی تھا من بعد ما تبین لهم الحق۔ یہ کوئی ناواقفی نہیں تھی، یہ کوئی جہالت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حسد کے اندر، حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، من بعد ما تبین لهم الحق، باوجود اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، یہ جانتے ہیں حق کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان چکے ہیں، قرآن کی حقانیت کو سمجھ چکے ہیں، دین اسلام کی حقانیت کو پہچان چکے ہیں، لیکن حسد ہے کہ ان کو اسلام قبول کرنے سے مانے ہیں۔ تو یہ حق کو جو قبول نہیں کر رہے وہ حسد ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ تم ان کے اس حسد کے مقابلے میں اور ان کی ان سازشوں کے مقابلے میں فی الحال کیا کرو؟ فاعفو، ان سے درگزر کرو، یہ جلتے رہیں اپنے حسد کی آگ میں، فاعفو، ان کو معاف کر دو، وصفحو، اور ان سے درگزر کر دو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو۔ تو پھر ایک مشرک کو بھی جو ہے جزیرہ عرب کے اندر نہیں چھوڑا گیا۔ تو وہ حکم آنے سے پہلے مسلمانوں کو یہ تھا کہ آپ ان سے کی باتوں پر صبر کریں، ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنا کوئی حکم نازل کر سکتے ہیں، جب دل کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ان سازشوں کے مقابلے میں، یہ جو مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، ان کو مرتد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا چاہیے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ دو بنیادی عبادتیں ہیں۔ نماز پڑھنے سے انسان کا اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے بخل جیسی بیماریوں سے انسان کو نجات ملتی ہے، انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، نماز سے انسان کے باطن کی پاکی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کے مال کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب صاف ہو جائیں گی تو انسان کے دماغ کے اندر کسی قسم کے شکوک اور شبہات اور وسوسے نہیں آئیں گے۔ لہذا نماز اور زکوٰۃ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، یہ دین اسلام کا شعار ہیں گویا کہ، تو ان دو چیزوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجتے ہو بھلائی، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے پاس ضرور پالو گے۔ آج جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو نیکی کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے اکاؤنٹ میں، اللہ تعالیٰ ہمارے نام سے اکاؤنٹ میں جمع کرتے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے آ جائیں گے نیکیاں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، جس شخص نے کوئی ذرے کے برابر بھی بھلائی کی ہوگی اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے برابر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ لا یغادر، وہ اپنے جو ہے نامہ اعمال کو جب وہ دیکھے گا تو حیرت سے کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، یہ تو ساری چیزوں کا احاطہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہمارے سامنے وہ چیزیں آنے والی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہر عمل اللہ رب العزت کی نظروں میں ہے، گویا کہ ایک کیمرہ ہمارے اوپر فٹ ہوا پڑا ہے۔ ہم جو ہے کیمروں سے تو ہم ڈرتے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ تصور مومن کا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں سن رہی ہے، اور ہم اللہ رب العزت کے پیش نظر ہیں ہر وقت۔ آگے یہود کی ایک اور بری بات کا جو ہے ذکر کیا فرمایا؟ وقالو، یہ یہودی کہتے ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا، مگر، من کان ہودن او نصارا، وہ شخص جو یہودی ہوا یا نصارہ ہوا۔ ہود سے مراد یہودی، نصارہ سے مراد نصرانی۔ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہودی کو یہودی کس وجہ سے کہتے ہیں، نصارہ کو نصارہ کس وجہ سے کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، یہ اس کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو اوپر ایمان لاتے ہیں، تورات کی کتاب کو یہ اپنی کتاب قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے ان کی ایک پوری تاریخ جو ہے ان پچھلے آیتوں میں بیان ہو چکی ہے۔ نصارہ انجیل کو اپنی کتاب کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، وہاں سے اپنی نسبت کر کے اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اب یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، یعنی یہودی کہتے تھے ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ یہ دونوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا چہیتا، اللہ تعالیٰ کا لاڈلا سمجھتے تھے۔ اب یہودی کہتے تھے عیسائی بھی نہیں جائیں گے، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہودی بھی نہیں جائیں گے، گویا کہ یہ ایک دوسرے کی بھی نفی کرتے تھے، اور اپنے ہی آپ کو جو ہے چہیتا بنا کر پیش کرتے تھے کہ ہم ہی جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی خواہش ہے، گویا کہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا عقیدہ بنا دیا۔ جب کوئی قوم اپنی کتاب سے کٹ جاتی ہے، اپنی کتاب سے ان کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے،
تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ان کی خواہشات ان کا دین بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہود و نصارہ جب اپنی کتاب کو انہوں نے تحریف و تبدل کر کے اور اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی خواہشات ہی جو ہے نا وہ ان کا دین بننا شروع ہو گئیں۔ بس انہوں نے نئے نئے عقیدے گڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ ان عقیدوں کے پیچھے کوئی حقانیت نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، بس خواہش ہی خواہش تھی کہ بس ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اب یہ زعم ان کو کس بات پر تھا؟ یا تو اپنے نسب کی وجہ سے تھا، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے اور سارے جہانوں پر ان کو فضیلت دے دی، 4000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان میں بھیج دیے، بڑے بڑے بادشاہ، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جو ہے بادشاہ ان کے اندر اور جو ہے نا انبیاء علیہ السلام ان کے اندر بھیج دیے۔ تو یعنی اس خاندانی گھمنڈ کی وجہ سے، یا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے دینی شرافت اپنے زمانے کے اندر دی کیونکہ اس وقت زمانے میں ان کا جو ہے مذہب حق پر تھا، تو اب ان چیزوں پر گھمنڈ کر کے انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہمارے سوا کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تل کا امانی، یہ خواہش ہے تمہاری، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، لاؤ کوئی دلیل۔ برہان کا مطلب ہوتا ہے ایسی واضح دلیل کہ سامنے والے کی عقل اس کو قبول کر لے۔ ایسی دلیل لاؤ کہ ایک عقل مند آدمی کی عقل اس کو قبول کر لے کہ تم ہی کیوں جاؤ گے جنت میں، تمہارے سوا کوئی اور کیوں نہیں جائے گا جنت میں، تم نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ آگے اللہ رب العزت نے ضابطہ بیان فرمایا جس سے ان کے دعوے کا رد ہو گیا۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، اصل بات کیا ہے، من اسلم وجہہ للہ، ہر وہ شخص جو تابع کر دے اپنی ذات کو اللہ کے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور یہ ضابطہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کے جسم کے ایک جز کو بول کر پورا جز مراد لیتے ہیں، جیسے گردن بول کر انسان کی پوری ذات مراد لے لی جاتی ہے، تو وجہ بول کر یہاں پر انسان کی ذات مراد ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، یہاں پر بھی وجہ سے مراد اللہ کی ذات مراد ہے، تو یہاں پر بھی وجہ سے مراد انسان کی ذات مراد ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا۔ اسلمہ کا معنی ہوتا ہے سپرد کر دینا، جھکا دینا، تابع کر دینا۔ جیسے ابھی اگلے صفحے پر یہ جو ہے آیت آئے گی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، ہم جہانوں کے پروردگار کے سامنے تابع فرمان ہو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو جھکائے گا، اپنے عقیدے میں اللہ کے تابع ہو جائے گا، اعمال میں اللہ کے تابع ہو جائے گا، اپنے عقیدے قرآن اور حدیث کے مطابق رکھے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق رکھے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت کے اندر جانے کا تعلق صحیح عقیدے سے ہے، اس سے نہیں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہے، خواہشات سے نہیں ہے، نسب کی وجہ سے نہیں ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور تمہارے عقیدے کے پیچھے محسن، اور اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہو اور وہ اس نے نیکی بھی کی ہو، اچھے اعمال بھی کیے ہوں، یعنی اس کا دل پاک ہو، اس کی نیت ٹھیک ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی نیک ہوں۔ انسان کی اگر نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ لاکھ اچھے اعمال کر لے، اس کے اچھے اعمال اس کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اچھے اعمال کے لیے اچھا عقیدہ ہونا ضروری ہے، اچھی نیت ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا جنت میں جانے کا قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ایک تو یہ کہ اپنی ذات کو اللہ کا تابع فرمان کر دے، عقیدے میں، اعمال میں، اور جو ہے وہ محسن، اور وہ نیکوکار ہو۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے انصاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اکساب کی ضرورت ہے، کسب کی ضرورت ہے۔ اعمال سے جنت میں جائے گا، نسب کی وجہ سے جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی یہود والی باتیں ہمارے اندر آتی چلی جا رہی ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم میں کوئی جو ہے حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ بھائی فلاں حنفی نہیں جائے گا، یا شافعی نہیں جائے گا، یا حنبلی نہیں جائے گا، یا مالکی نہیں جائے گا، یا سنی نہیں جائے گا، یا شیعہ نہیں جائے گا، یا جو ہے فلاں نہیں جائے گا، یا فلاں نہیں جائے گا، یا قادری نہیں جائے گا، چشتی نہیں جائے گا، سہروردی نہیں جائے گا، کبھی کبھی ذات کے اوپر فلاں سید ہے جی، فلاں جو فلاں پیر کا مرید ہے، فلاں خاندان کا آدمی ہے۔ تو یہ جو قومیتیں ہیں اور یہ جو ذاتیں ہیں یا جو نسبتیں ہیں یا یہ جو تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق کی جو نسبتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نسبتیں کارگر اس وقت ہوں گی جب من اسلم وجہہ للہ، جب اللہ کے حکم کے سامنے انسان سر تسلیم خم کرے گا، اور جس وقت وہ جو ہے نیکوکار ہو جائے گا،
اپنے عقیدے کو نیت کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع کرے گا اس وقت ورنہ اس کے بغیر تو نہ تو جو ہے ہماری نسبت حنفی کام آئے گی، نہ شافعی کام آئے گی، نہ جو ہے اگر ہمارے سے عقیدہ درست نہیں ہے، ہمارے اعمال درست نہیں ہے تو نہ قادری، نہ نقشبندی، نہ چشتی، اس طرح کی نسبتیں، نہ ہمارا سید ہونا کام آئے گا، نہ کسی ذات ہونا ہماری کام آئے گی، نہ کسی بزرگ سے ولی سے تعلق کام آئے گا۔ لہذا عقیدہ، ایمان، اعمال یہ اصل چیز ہے۔ تو جنت میں جانے کا تعلق جو ہے وہ نسب سے ہرگز نہیں ہے، وہ کسب سے ہے اس کا تعلق۔ تو فرمایا من اسلم وجہہ للہ و محسن فلہ اجرہ عند ربی، ایسے شخص کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بدلہ دیا جائے گا، صلہ دیا جائے گا، اس کو جنت دی جائے گی۔ ولا خوف علیہم، اس پر نہ خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، نہ ماضی کی کوئی پریشانی ہوگی، نہ باہر کا کوئی خوف ہوگا، نہ اندر کوئی غم ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ کوئی ملامت ہوگی، وہ خوش ہوگا، بلکہ اس کی موت کے وقت فرشتے آ جائیں گے، ابشروا بالجنہ، کہ جنت کی خوشخبری سن لو، تم غمگین نہ ہو جاؤ، ولا تحزنوا، تم حزن مت کرو، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ان کو خوشخبریاں سنا دیں گے۔ تو جنت میں جانے کا ضابطہ جو ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔